أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك من جنة الفردوس آمین یا رب العالمین۔ جو پچھلی آیات تھیں ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا اس میں یہ بات تھی کہ اللہ کے جو نبی تھے وہ سچے تھے، ان کا جو اخلاق تھا، ان کا جو مطلب لیونگ سٹائل تھا وہ اسلام کے پرنسپلز کے عین مطابق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سچ کا ساتھ دیا اور اللہ کی تبلیغ شروع کی تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ جیسے ہی لوگ ان کے خلاف ہوئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ یہ کوئی دیوانے ہیں۔ اور کون سے لوگ؟ قریش کے لوگ، جو کہ 40 سال تک ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفا پہ کھڑے ہو کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا منعن کریں گے۔ لیکن جیسے ہی دعوت حق انہوں نے لانچ کی تو یہ سب کے سب ان کے خلاف ہو گئے۔ اب آج کی آیات میں بھی ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ کیا ہے کہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب، اور اللہ نے انسان کو ایک جسم سے پیدا کیا، مرد واحد سے پیدا کیا۔ ایسے ہی اس دنیا کی ابتدا شروع ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، نفس واحد، ایک جسم سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ ایک جسم تھا آدم علیہ السلام، ان کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی جو کہ جوڑا بن گیا، تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، مطلب محبت حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کا حمل رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آیاتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزار رہیں گے۔ اچھا،
اب یہ وہ حقیقت ہے جو لوگ کہتے ہیں نا بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے، لامارک کی تھیری، ڈارون کی تھیری، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مطلب دقیانوس باتیں، ایک ایسی باتیں جس کا نہ تو سائنس سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی لاجک اور سینس بنتی ہے. صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو بھی کریچر اس دنیا پہ وہ اللہ نے پیدا کی. اب اللہ نے قرآن میں یہ پرنسپل بتا دیا، یہ حقیقت بتا دی کہ کیا ہر انسان کو اللہ نے ایک آدم سے پیدا کیا. انسانیت کی شروعات آدم علیہ السلام سے، پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی بنائی، اور پھر یہاں ورڈ کیا آتا ہے؟ لیسکنا الیہا. لیسکنا سکون، اطمینان، محبت، الفت، کہ ایک دوسرے میں محبت اور الفت پیدا کر دی گئی. اور مطلب جب یہ پیدا ہوئی الفت تو پھر اس کے نتیجے میں قرابت داری ہوئی. قرابت داری میں جو عورت ہے اس نے کنسیو کیا اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا اور یہ پروسیس شروع ہوا. آپ دیکھیں شریعت اس ٹائم مختلف تھی. کیا تھی مختلف؟ یہ تھی کہ آپس میں نکاح جائز تھا بہن بھائیوں کا. جو صبح والے تھے وہ شام والی سے نکاح کرتے تھے، جو شام والے تھے وہ صبح والی سے نکاح کرتے تھے. یہ جائز تھا، جو کہ آہستہ آہستہ جب شریعت بدلتی گئی، اپ ڈیٹ ہوتی گئی، اس کے مزید مطلب امینڈمنٹس آتی گئیں انٹل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اصول فائنل کر دیے گئے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے لیسکنا، لیسکن کا مطلب یہاں کیا ہے؟ جتنے تفسیر کرنے والے آئمہ ہمارے گزرے ہیں وہ اس کا مطلب لیتے ہیں رحمت اور محبت دونوں. وہ کہتے ہیں کہ اس رشتے کے اندر جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے اس میں رحمت اور محبت دونوں ہونی چاہیے. اگر رحمت ہے محبت نہیں ہے تب بھی چیز مکمل نہیں ہے، اگر محبت ہے اور رحمت نہیں ہے تب بھی چیز مکمل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ شفقت کسی سے کرنا، ہمدردی کرنا، مہربانی کرنا. جس طرح آپ کسی کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے یا کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمت کے لیے کسی کو درگزر کر دیتے ہیں. مطلب یہ لامحدود ہوتی ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں. رحمت کا پرنسپل انسان کے اوپر جانوروں کے لیے بھی ہے. کسی جانور کو آپ پیاسا دیکھتے ہیں تو آپ کو ترس آ جاتا ہے، یہ رحمت ہے. پھر آپ اس ترس کے مارے اس کو پانی دے دیتے ہیں، دودھ دے دیتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، یہ رحمت ہے. لیکن اس رحمت میں محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ وہ جذبہ کس چیز کا؟ وفاداری کا. آپ نے کسی جاندار کو دیکھا جو مشکل میں، آپ نے اس کی مدد کی اور پھر آپ چل دی، یہ رحمت ہے. یہ اس میں محبت نہیں ہے. اب اسی طرح محبت کیا ہے؟ کہ جس میں آپ کے اندر جذبہ ہو پیار کا اور وفاداری کا. اب ایک شخص ہے جس کے پاس یہ جذبہ ہے لیکن وہ رحمت کے ایلیمنٹ مس کرتا ہے تو ریلیشن مکمل نہیں ہے. تو آئمہ کے مطابق مرد اور عورت کا جو ریلیشن ہوتا ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی کا جو ریلیشن ہے، اس میں رحمت اور محبت دونوں ہونی چاہیے. اگر خالی محبت ہوگی تو وہ خود غرضی کی علامت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر خالی رحمت ہوگی تو پھر اس میں محبت نہیں. صحیح؟ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنی خوبصورتی سے یہاں بیان کیا کہ جب ان کے اندر لیسکنا الیہا، جب اس میں اور اس کی بیوی میں محبت اور رحمت بڑھ گئی تو کیا ہوا؟ حمل آ گیا. یہ جو حمل ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے رحمت اور محبت کی شکل میں. ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے. اور یہاں دیکھیں کہ کیا دعا کی گئی کہ ہمیں اے اللہ صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ ہمیں صالح اولاد دیں، تندرست اولاد دیں، سالم اولاد دیں کہ ہم تیرے شکر گزار بنیں. اب مجھے اور آپ کو اللہ نے مکمل اولاد سے نوازا ہے، الحمدللہ. ایسی اولاد جس کے اندر کوئی آزمائش نہیں آپ کے لیے فی الوقت، جو بیمار نہیں، جس کا کوئی عضو ڈیمیج نہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. یہ وہ احسان ہے جس کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے. تو اسی لیے ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے.
اور میاں اور بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں لڑائی اور فتنے کو مطلب میٹیگیٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے، اور جب وہ اپنا تخت لگاتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا. تو جو شخص، ایک شیطان کا جو چیلا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی میں لڑائی کرائی، وہ اپنے تخت سے اترتا ہے اور اتر کے ان کو جپھی ڈال کے اس کو ملتا ہے کہ واہ تم نے بڑا کام کیا. تو آپ دیکھیں کہ انسانیت کی شروعات اس طرح ہوئی تھی، شوہر اور بیوی سے. تو یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اس کو متوازن رکھ کر چلتے رہنا چاہیے. اور اس میں جو اللہ آپ کو اولاد دے، جو اللہ آپ کو خیر دے، وہ انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس کا. آگے دیکھیں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان شرک سے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اہم چیز یہاں کیا ہے. اہم چیز یہاں یہ ہے کہ جب اللہ انسان کو کسی چیز سے نوازتا ہے تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے اللہ نے پرنسپل سمجھایا کہ دیکھیں جی ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک قصہ شروع کیا اور لوگوں کو اولاد دی. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اولاد دی مشرکین مکہ کو بھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو جب یہ مشرک ہی رہے. تو اگر آپ اس کا شان نزول بھی دیکھیں تو یہ مشرکوں کے اوپر آیت ہے کہ آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، آپ کو اولاد مل بھی جائے صالح اولاد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے ناشکرے بندے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ اس چیز کا گلہ کرتا ہے کہ میں نے تم پر اتنے احسان کیے لیکن تم نے ان احسانوں کو ایبزورب نہیں کیا. اب اللہ کے ہم پر کیا احسانات ہیں آپ گن لیں، لامحدود ہیں. صبح اٹھتے ہیں، آپ کے ہلکے کان میں درد ہو تو آپ کا دن نہیں ٹھیک گزرتا، دانت میں درد ہو دن نہیں ٹھیک گزرتا. الحمدللہ صبح اٹھتے ہیں خیر سے اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، اس کے بعد مطلب پورے دن کے کام ایک انرجی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اللہ کے احسان ہیں. لازمی تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز کا آؤٹ کم آپ کو فائنینشیلی ہو. آپ کا دن خیر سے گزرا یہ اللہ کا احسان. آپ نے دن میں ساری نمازیں پڑھی یہ اللہ کا احسان ہے. آپ نے دن میں کوئی گناہ نہیں کیا یہ اللہ کا احسان. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز، آپ کے بچے اسکول گئے گھر واپس خیر سے آ گئے یہ اللہ کا احسان. یہ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں کہ انسان کو اس پر مطلب اپنے اندر ہی اس کا محاصرہ کرتے ہوئے، اس کو اینالائز کرتے ہوئے محسوس کرتے رہنا چاہیے اور محسوس کر کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اب یہ جو اگلی آیات ہیں 191 سے 198 یہ سیلف ایکسپلینیٹری، مطلب اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں، اس کی آپ کو خود ہی سمجھ آتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ شان نزول کیا ہے مشرکین مکہ، اور یہ ان کی وہ خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں. مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. کن بتوں کی پوجا؟ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ تم پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. آپ اس کی اینالوجی دور حاضر میں کام کر لیں. مشرکین جو آپ مزاروں پہ جاتے ہیں، کوئی ہم میں سے مزار پہ جائے اور وہ کہے کہ بابا ہمارا یہ کام کر دے گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کیا کسی کے لیے کام کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے یہاں مشرکوں کو کہ تم ان کے پاس جاتے ہو جو تمہاری اپنی تخلیق ہے. یہاں سے یہی چیز یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بتوں کی، اپنے والد کے جو بت تھے ان کے خلاف جہاد شروع کیا تو ان کا یہی کہنا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ایک کام کریں نا، ان بتوں سے پوچھ لیں کہ ان کو کس نے مارا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہی چیز کہتے تھے. تو اب یہی بات یہاں بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی جن کو تم خود بناتے ہو. ایک واقعہ ہے، ضعیف روایت ہے لیکن یہ صرف ایک واقعہ ہے، یہاں بیان کرنا مطلب اہم ہے. معاذ بن عمرو بن الجموح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
دونوں جوان تھے، یہ مکی دور کی بات ہے، مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد، سوری یہ مدنی دور کی بات ہے، مدینے میں رات کے وقت مشرکین کے بتوں کے پاس جاتے اور ان کو توڑ دیتے۔ اگر وہ لکڑی کے بنے ہوتے تو ان کو توڑ کر وہ کیا کرتے، ان بتوں کی جو لکڑیاں تھیں وہ غریب لوگوں کو دے دیتے، تاکہ لوگ ان کی مطلب ان کا یوز ہی کر لیں نا، بتی ہیں نا۔ اچھا، جب یہ وہ کام کرتے نا ڈیلی، تو اس قوم کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عمرو بن جمو، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ایک بت تھا، اور وہ اس کی بت کی بڑی عبادت کرتا تھا، اس کو خوشبوئیں لگاتا تھا، مطلب اس کی بڑی وہ مطلب زیادہ ہی اس کو نا چڑھاوے چڑھاتا تھا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ان صحابی نے، معاذ بن جبل نے اس کو اٹھا کر نا مطلب باہر لا کر کتے کے ساتھ رکھ دیا۔ اب جب وہ عمرو بن الجمو واپس آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ یار یہ میرا بت ہے، یہ آ کے یہاں کتے کے ساتھ کنویں میں پڑا ہوا۔ تو اس نے وہاں دیکھ کر کہہ لیا کہ یار تو اللہ نہیں ہے، تو رب نہیں ہو سکتا، اگر تو رب ہوتا تو اتنی بری حالت میں یہاں مطلب غلاظت میں نہ پڑا ہوتا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پھر شخص مسلمان ہو گیا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک بیسک سوچ دی ہے، یہ وہی سوچ ہے جب فتح مکہ ہوئی تو اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتح مکہ میں سب کو امن ہے، لیکن اکرمہ جہاں ملے، ان 4 لوگوں میں سے ایک اکرمہ تھے، جہاں اکرمہ ملے بے شک یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ کیوں نہ لٹکے ہوں، ان کو قتل کر دو۔ لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جب وہ سمندر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسی کشتی ہلی سمندر میں، سمندر میں آسمان طوفان کے اندر، تو جو سمندر میں سب بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا اللہ بچائیں۔ تو اکرمہ نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی سب کا معبود ہے، یہ جو لات عزا و مات ہیں، یہ جو ہماری دیوی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو آگے سے وہ جو کشتی والے تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں تو اللہ ہی ہے نا، لیکن اب ہمیں ضرورت پڑ گئی اللہ کی، تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ورنہ تو ہم یہی بتوں کو پکارتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تہیہ کر لیا کہ اگر میری کشتی ابھی نہ ڈوبی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ایمان لے کے آؤں گا، اور یہی ہوا۔ اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی، اور اکرمہ بن ابو جہل واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد وہ شہید بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے، اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ جو بت ہیں یہ کوئی کام کے نہیں ہے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے ایک قبر میں پڑا ہوا مردہ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کے لیے پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ مطلب سواء علیکم، یہ میں پڑھنا بھول گیا، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو یہ برابر ہے، مطلب وہ سنتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ مردے بھی اسی طرح ہی ہیں، یہ انالوجی قائم کرنا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی بدعات اور مشرکانہ حرکتیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ اس کی انالوجی قائم کر لیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوکم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ یہاں یہ دیکھ لیں، زیادہ واضح ہو کے آ گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے، مطلب وہ تم جیسے ہی عام لوگ ہیں نا جن کو تم پکارتے ہو۔ چلو اگر پکار، جی دیکھتے ہیں کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ نہیں، بٹے چونک سے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے اندر سے چلے جائیں بیٹے۔ یہ سامنے سے کیسے جائے گا؟
अलहुम अर्जुल यमशून बिहा अम लहुम आयदी यब्तिशून बिहा अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदान यस्मऊन बिहा कुल इदऊ शुरकाअकुम थुम्म कीदूनी फला तुनज़िरून। क्या इनके पांव हैं जिनसे वो चलते हों, या इनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज को थाम सकें, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हों। आप कह दीजिए कि तुम अपने शुरका को बुलाओ, फिर मेरी जरा रसानी की तदबीर करो और फिर मुझको जरा मोहलत मत दो। कहने का मतलब है कि ये एक पूरी अल्लाह ने चेक लिस्ट बनाई मुशरिकीन के लिए, उन लोगों के लिए जो गैर अल्लाह से मांगते हैं, और वो अल्लाह उनको कहता है कि क्या इनके पास ये सारी अथॉरिटी है कि इनके पास इतने कान हैं कि तुम्हारी बात सुनकर उस पर अमल भी कर दें, वो काम हो जाए जो तुम दिल में सोचते हो, जो अल्लाह से मांगते हो या इनसे मांगते हो, क्या ये कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके हाथ में नहीं। अल्लाह, एक इंसान अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह वो काम उसका नहीं करता। ठीक है, अल्लाह दूर अंदेश है, अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। लेकिन अगर आप गैर अल्लाह को पुकारते हैं तो उसके लिए इतनी बसीरत है ही नहीं, वो ये काम कर ही नहीं सकता। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुम यतवल्लस सालिहीन, यकीनन मेरा मददगार अल्लाह है जिसने एक किताब नाजिल फरमाई और वो नेक बंदों की मदद करता है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून, और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून, और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो इसको ना सुने, और इनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। गर्ज कहने का ये है कि आपने आंखों वाला बुत बनाया है, उसको जब आप देखते हो तो लगता है वो आपको देख रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको नहीं देख रहा। अल्लाह यहाँ यही फरमा रहे हैं कि ये जितने मुशरिकीन मक्का है ना, या जो भी बुतों की पूजा करते हैं, उनका कोई भी फायदा नहीं है। तो इन आयात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने अकायद का मतलब स्कैन करना है, स्क्रूटनाइज करना है, देखना है कि हमारे अकायद कहीं ऐसे तो नहीं है जिसमें हम अल्लाह के साथ गैर अल्लाह को शामिल करें। अल्लाह मुझे और आपको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।